بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمات تلاوت کی ہیں. مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائے خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کیا اور اعلان فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ قرآن پاک ہم نے اتارا ہے اور اس کے ہم ہی محافظ ہوں گے، اس کی ہم ہی حفاظت کریں گے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحف انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سینکڑوں ہیں، اللہ پاک نے نازل فرمائی اور امتوں کے ذمے ہی حفاظت لگا دی کہ مستحفظوا من کتاب اللہ. اللہ کی کتاب پڑھو بھی، عمل بھی کرو، حفاظت بھی کرو، لیکن وہ حفاظت نہیں کر سکتے. پہلی کتابوں میں تحریف ہوئی، رد و بدل ہوا، چونکہ یہ آخری کتاب تھی. پہلی کتابوں میں اگر کوئی رد و بدل ہوا تو وہ بعد والی نے تصحیح کر دی. تورات میں تبدیلیاں کی تو زبور نے تصحیح کر دی، زبور نے تبدیلیاں کی تو انجیل نے تصحیح کر دی، انجیل میں تبدیلیاں کی تو قرآن نے تصحیح کر دی. اب قرآن پاک کے بعد تو قیامت تو کوئی وحی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے وہ سارا نظام اپنے ہاتھ میں، اب میں حفاظت کروں گا. حفاظت اللہ نے ذمہ دی ہے لیکن اسباب ہم ہی ہیں. اسباب مسلمان ہی ہیں بلکہ غیر مسلم بھی ہیں. اللہ پاک ذمہ داری اللہ پاک نے دی ہے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت میں اسباب کے طور پہ استعمال انسان ہی ہو رہا ہے.
یہ قرآن پاک کے حفاظ میں نے عرض کیا تھا، قرآن پاک رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لاکھوں حفاظ کرام دنیا میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، کروڑوں مسلمان ان کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک دہرائے جانے کا اتنا وسیع تر نظام، یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ ہے، حفاظت ہو رہی ہے۔ اتنا پڑھو، اتنا دہراؤ، اتنا دہراؤ، اتنی بار پڑھو کہ کسی کے تصور میں نہ ہو کہ اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اور لیکن پڑھ کون رہے ہیں؟ انسان۔ سن کون رہے ہیں؟ انسان۔ اسباب امت ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی ذمہ داری پہ کہ اسباب کے درجے میں جس کو جو مرضی استعمال کر۔ پھر یہ عرض کیا تھا قرآن پاک کی حفاظت حفظ کے درجے میں بھی نظر آ رہی ہے ہمیں، ہم اس کا حصہ ہیں خود، کہ اللہ پاک نے کیا ایسا فول پروف سسٹم بنایا، کیا ایسا فول پروف سسٹم ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی قرآن پاک میں گڑبڑ کر دے، غلط چھاپ دے، تو اس کی تصحیح کے لیے مدینہ بھیجنا پڑے گا یا وہاں 2-4 آفر مل جائیں گے؟ کسی نے قرآن پاک میں گڑبڑ کر کے پھیلا دیا ہے، پھیلاتے ہیں لوگ، تو اس کی چیکنگ کے لیے وہ قرآن پاک کا نسخہ مدینہ بھجوانا پڑے گا، چیک کر کے بتاؤ ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ اس علاقے میں 2-4 آفر مل جائیں گے۔ ملیں گے نہیں ملیں گے؟ کہاں نہیں ملیں گے؟ اللہ پاک کا نظام ہے۔ جس طرح حفظ میں حفاظت کا انتظام اللہ پاک نے کیا، لکھنے میں بھی اللہ پاک نے ایک ایسا نظام دیا ہے کہ لکھا ہوا بھی محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ پاک نے ہر زمانے میں انتظام کیا ہے۔ قرآن پاک ترتیب کے ساتھ لکھا گیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحریک پر۔ یہ بات میں تفصیل سے پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں کہ مصحف صدیقی، جو قرآن پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حکم پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تحریک پر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا مصحف صدیقی، وہ مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا تھا کہ یہ اسٹینڈرڈ نسخہ ہے، اور اعلان کر دیا گیا تھا دنیا میں جہاں کہیں کسی کو قرآن پاک کی کسی آیت کے بارے میں کوئی شبہ ہے، کوئی تردد ہے، یا ٹھیک کرے۔ حج کے موقع پر دنیا جہاں سے لوگ آتے تھے، پہلے حج کرتے تھے، مدینہ منورہ حاضری دیتے تھے پہلے یا بعد میں، تو جن کو کوئی تردد ہوتا تھا کہ یا یوں ہے یا یوں ہے، کوئی شک ہوتا تھا، تو قرآن پاک وہاں مصحف استوانہ مصحف کہلاتا ہے، اب بھی استوانہ مصحف ہی ہے، اس ستون کا نام اب بھی استوانہ مصحف ہی ہے، مسجد نبوی شریف میں ہے۔ لوگ آتے تھے، دیکھتے تھے، چیک کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسری یہ موجودہ قرآن پاک کا جو نسخہ ہے نا، یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہی ہے۔ رائج الوقت قرآن پاک کا نسخہ یہ مصحف عثمانی ہے۔ اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے۔ قرآن پاک ہر زبان کی مختلف لغتیں ہوتی ہیں، ہر زبان میں۔ پنجابی میں سیالکوٹ کا لہجہ اور ہے، پنڈی کا لہجہ اور ہے، ساہیوال کا لہجہ اور ہے، جنگ کا لہجہ اور ہے، گجرانوالے کا اور ہے، لوریوں کا اور ہے۔ تلفظ میں بھی فرق ہوتا ہے، لہجے میں بھی فرق ہوتا ہے، ادائیگی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پنجابی ہے، لاہور کی پنجابی اور ہے، سیالکوٹ کی پنجابی اور ہے، گجرات کی اور ہے، بڑی بہودر کی اور ہے، اور چنیوڑ جھنگ کی اور ہے۔ ہر زبان میں یہ ہوتا ہے، اور لسانیات کے ماہرین کہتے ہیں ہر 30 میل کے بعد زبان کا رنگ بدل جاتا ہے، کہ 30 میل 40 میل کے بعد ہر زبان میں لہجہ تلفظ بدل جاتا ہے۔ معنی وہی ہوتا ہے، لفظ وہی ہوتا ہے، تلفظ بدل جاتا ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پہ یہ ایک لفظ پشتو اور پختو،
ایک علاقے کے لوگ پشتو کہتے ہیں، دوسرے کے پختو کہتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے، لفظ دو نہیں ہے، معنی بھی ایک ہی ہے، مراد بھی ایک ہی ہے، لیکن پشتونوں کے لیے ایک لفظ ہے، غیر پشتونوں کے لیے دو لفظ ہیں۔ پشتو اور پختو پٹھانوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، لیکن دوسری قوموں کے لیے ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو لفظ ہے۔ ہمارے یہاں پنجابی کا ایک لفظ بولا کرتا ہے، ہمارے یہاں کیویں سیالکوٹ جائے تو کدھا، گجرات چلے جائیں کیکڑ، کوٹلا ککرالی، اور آگے چلے جائیں کنجو، جیلم میں کنجو ہے، اور پنڈی میں کیا ہے، 100-150 میل کا فاصلہ ہے، ایک لفظ ہے، تلفظ 5 ہے، کیویں، کدھا، کیکڑ، کنجو، کیا، یہ زبان کا اصول ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا ہے قریش کی لغت میں، قریش کے لہجے میں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی اجازت دی تھی 7 لہجوں میں۔ لفظ یہی ہے، بول اس لفظ میں لو، اجازت تھی۔ 7 قراءتیں ہیں، 7 لفظ، قراءتیں کا دائرہ الگ ہے، تلفظ کا دائرہ الگ ہے، لیکن بہرحال قرآن پاک اصلاً نازل ہوا ہے قریش کے لہجے میں، قریش کی لغت میں، قریش کے تلفظ میں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت کے لیے، اب اپنے لہجہ آسانی سے پڑھا جاتا ہے، دوسرا لہجہ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو 7 قراءتوں میں پڑھنے کی اجازت دی، ٹھیک ہے، پڑھا جاتا تھا، ان کو تو کوئی دقت نہیں تھی، عربوں کو کوئی دقت نہیں تھی اس میں، لیکن جب معاملہ کیا عجم میں، ایران، فارس، یہ سارے عجم تھے، جب مسلمان ہوئے قرآن پاک پڑھنا پڑا، ان کے لیے مسئلہ بن گیا، پشتو پڑھنا، پختو پڑھنا، کتنا کہنا، کیکن کہنا، کیا کرنا، ان کے لیے مسئلہ بن گیا۔ اس پہ کچھ واقعات ہونے لگ گئے، وہ کہ یہ ہے، وہ کہ یہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک لمبا واقعہ ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی ہے، بڑے باذوق صحابی ہیں، اللہ پاک نے ان کو بڑا خاص ذوق دیا تھا، فتنوں سے واقفیت، فتنوں کی نشاندہی اور فتنوں سے بچنے کی تدبیریں کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ خود کہتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، باقی صحابہ حضور سے خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، میں شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا، پوچھتا تھا، کانوا یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، باقی صحابہ خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے، میں شر کی باتیں پوچھا، یعنی شر کے بارے میں کیسے پیدا ہوگا، کیسے نمٹنا ہے، کیا صورت ہوگی، کیا شکل ہوگی، شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ روایات بھی ان سے ہے، ذوق بھی ان کا ہے، بلکہ بخاری شریف ہی کی روایت ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مجلس بیٹھی ہوئی ہے، حذیفہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر نے پوچھا، تم میں سے کس کو فتنوں کے بارے میں حضور کی روایتیں زیادہ یاد ہے؟ تم میں سے حضور نبی کی حدیثیں جو فتنوں کے بارے میں وہ کس کو زیادہ یاد ہے؟ علماء کہتے آنا، حضرت عمر کہتے مجھے پہلے پتہ ہے، تم آنا کہو کہ تم جانتا ہوں میں، یعنی اس کو یہ اس کا ان کا مقام مسلم تھا، تو مجھے پتہ ہے یار تم کہو گے آنا، مجھے تمہارا ذوق کا پتہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب جو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں جو کہا ہے وہ کوئی ایک سناؤ حدیث، حذیفہ بن الیمان نے حدیث سنائی، فتنے پیدا ہوں گے، مال میں ہوں گے، عقیدے میں ہوں گے، اسباب میں ہوں گے، خاندانوں میں ہوں گے،
یہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے، لوگ اس طرح کی یہ قسمیں ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یار میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ شخصی فتنے ہیں، تو کفر الصیام والصوم والصلہ، یہ شخصی خرابی ہے، ان کا کفارہ نماز روزہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، نماز روزہ کفارہ بن جاتا ہے، یہ شخصی فتنے ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں وہ فتنہ الذی یموج کموج البحر، اجتماعی فتنے جو معاشرے میں ایسے پھیلتے جیسے سمندر میں پویا نہیں آ جائے۔ التی تموج کموج البحر، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سوسائٹی میں ایسے پھیلیں گے جیسے سمندر میں طوفان پھیلتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان نے سنا ان کا، حضرت آپ کو اس سے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے، ان فتنوں کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے، مغلق، باب مغلق، ایک لاک دروازہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے فتنے نہیں آئیں گے۔ ایک مضبوط دروازہ ہے، اس کو ہوتے ہوئے فتنے نہیں آئیں گے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، اس سے مراد حضرت عمر ہی ہے۔ اس باب المغلق سے مراد کون تھا؟ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ فکر رہے ہیں، آپ کو تو کوئی نہیں، لیکن لفظ کیا استعمال کیے؟ اس کے درمیان اور ہمارے درمیان، ان فتنوں کے درمیان اور ہمارے درمیان باب المغلق، بند دروازہ ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا، ایفتح ام یکسر، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا بل یکسر، یہ تو ٹوٹے گا ہی۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ دونوں سمجھ رہے ہیں آپس میں کوٹ بٹ کی باتیں، باقیوں کو نہیں سمجھ آ رہی۔ کسی نے حذیفہ سے پوچھ لیا بھائی تم کیا پوچھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ان کے میں نے ان سے کہا اجتماعی فتنوں کے سامنے آپ کی ذات بہت بڑی رکاوٹ ہے، آپ کے ہوتے ہوئے فتنے نہیں آئیں گے۔ بعض شخصیات ہوتی ہیں، ہر زمانے میں ہوتی ہیں، شخصیت کا وجود ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ آپ کے ہوتے ہوئے فتنہ نہیں آئے گا کوئی؟ انہوں نے پوچھا یفتح ام یکسر، یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، یعنی میری موت تبھی ہوگی کہ شہادت کی ہوگی؟ تو میں نے کہا یکسر، حضرت یہ تو ٹوٹے گا ہی۔ اور اذن لا یغلق ابدا، یہ دروازہ ٹوٹ گیا، قیامت تک دروازہ بند نہیں ہوگا۔ یہ حضرت حذیفہ کی اور حضرت عمر کی بات چیت ہوئی، اذن لا یغلق ابدا، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ یہ حضرت حذیفہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فتنوں کے راستے میں ایک دروازہ، مضبوط دروازہ تھے، ان کو ہوتے ہوئے کسی کو فکر نہیں تھا کہ یار بابے کو تو کچھ نہیں ہوتا، سب مطمئن تھے۔ اس پر ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ بھی عرض کر لیتا ہوں، باقی بات پھر سے۔ شام فتح کیا حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن سفیان رضی اللہ عنہ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، ایک طرف سے وہ آئے، ایک طرف سے وہ آئے، ایک طرف سے یہ آئے، دمشق پہ قبضہ ان تینوں کے۔ لیکن زیادہ لڑائی لڑی ہے یزید بن ابی سفیان، حضرت ابو سفیان کے بیٹے، حضرت معاویہ کے بڑے بھائی، صحابی ہیں، بڑے جنرل ہیں۔ ابو عبیدہ نے، فاتح شام ابو عبیدہ ہے، لیکن یہ بھی ساتھ شریک ہے۔ جب دمشق پہ قبضہ ہو گیا تو ابو عبیدہ شہید فوت ہو گئے، طاعون کی بیماری میں فوت ہو گئے۔ اب پیچھے دو رہ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا امیر بنایا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت خالد بن ولید، ٹھیک ہے، اب حمص میں شام کا شہر ہے جہاں حضرت خالد جا کے وہی قبر ہے ان کی، وہیں رہ گئے۔
ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں اپنے محل میں اپنے گھر میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے دیکھو یار، ہوتا ہے شکوہ، معاصرین میں آپس میں شکوہ ہوتا ہے، برابر کے لوگوں میں آپس میں شکوے ہوتے ہیں. خالد بن ولید کہنے لگے یار دیکھو، لڑ کے ہم مر گئے، دمشق فتح ہوا ہے اور دمشق نے شہد اور گندم بھیجنی شروع کی ہے، تو گورنر یزید کو بنا دیا، یزید بن ابی سفیان کو. یہ بس ایسی بات کہہ دی. تو مجھے کہہ رہے ہیں غزوہ ہند کی تیاری کرو، کرنا کمانڈروں کا کام یہ ہوتا ہے. مجھے کہہ رہے ہیں کہ غزوہ ہند کی تیاری کرو. یہ ہلکے پھلکے شکوے کے انداز میں حضرت خالد بن ولید نے مجلس میں بات کی. ایک ساتھی کہنے لگا حضرت آپ انکار کر دیں، آپ کے معذرت کر دیں، میں نہیں جاتا ہندوستان کی لڑائی کے لیے. ایک تیسرا آدمی بولا یار حضرت عمر فرمائیں گے کہ ہندوستان جاؤ جہاد کے لیے، یہ انکار کریں گے تو فتنہ پیدا ہوگا. اس پر خالد بن ولید سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اما فی عہد عمر فلا، بڑا تاریخی جملہ ہے. عمر کے ہوتے ہوئے فتنہ نہیں پیدا ہوتا، تسلی رکھو. لیٹے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اما فی عہد عمر فلا، عمر کے زمانے میں فتنہ نہیں ہوتا، تسلی رکھو. باقی بات ہوتی رہے گی. تو خیر، میں بات کر رہا تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا ذوق ہی یہی تھا، اور یہ ذوق بھی امت کی ضرورت ہے. ہر زمانے میں علماء رہے ہیں اس ذوق کے لوگ، فتنے کو سونگھنا، نشاندہی کرنا، خبردار کرنا، یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور یہ ذوق جو ہے نا، حذیفی ذوق، میں ان کو کہا کرتا ہوں حذیفی ذوق ہے. یہ یوں سمجھیے جیسے کسی ملک میں محکمہ ماحولیات ہوتا ہے. ماحولیات والے کیا کرتے ہیں؟ ہوا سونگھتے رہتے ہیں، فلاں وائرس آ رہا ہے. مٹی سونگھتے رہتے ہیں، فلاں گڑبڑ ہو رہی ہے. پانی چیک کرتے رہتے ہیں تو بتاتے ہیں پانی میں یہ وائرس آ گیا ہے، ہوا میں یہ وائرس آ گیا ہے، مٹی میں یہ جراثیم آ گئے ہیں، یہ نزلہ ہوگا، یہ وبا ہوگی. یہ سونگھتے رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں، نشاندہی کرتے رہتے ہیں، اور لوگ پھر خبردار ہوں. کسی ملک میں ماحولیات کا محکمہ 6 مہینے کام بند کر دے، ملک کا حشر کیا ہوگا؟ کیوں جی؟ یہ موسمیات والے، ماحولیات والے جو بتاتے رہتے ہیں جی پانی میں یہ بات آ رہی ہے، ہوا میں یہ بات آ رہی ہے، مٹی میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، فلاں بیکٹیریا آ رہا ہے جناب، فلاں وائرس آ رہا ہے جی، یہ کرونا آ رہا ہے جی، یہ ڈینگی آ رہا ہے. یہ چیک کرتے، یہی چیک کرتے ہیں نا. یہ اگر چیک کرنا بند کر دیں، ہڑتال کر دیں 6 مہینے، ملک کا کیا حشر ہوگا؟ بالکل یہی جو دینیات میں حضرت حذیفہ کا ہے، چیک کرتے رہنا. یہ خرابی آ رہی ہے، عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا. عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا، ماہرین ہی سمجھتے ہیں کہاں سے خرابی آ رہی ہے، کہاں سے کرونا آ رہا ہے، کہاں سے ہیضہ آ رہا ہے، کہاں سے نزلہ آ رہا ہے، کہاں سے فلو آ رہا ہے. ماہرین کو پتہ چلتا ہے، عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا. اور ماہرین بتاتے ہیں جناب موسم خراب ہو رہا ہے، احتیاط کرو. بالکل حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا اور ان کے ہر زمانے میں علماء رہے ہیں، یہ ذوق رہا ہے کہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس کی نشاندہی کرنا اور خبردار کرنا، بھئی یہ خرابی آ رہی ہے، چیک کر لو. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. بات میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن پاک مختلف تلفظات کے ساتھ پڑھنا عربوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہے. لیکن اجمیوں میں بات آئی تو مسئلہ بن گیا. اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آذربائیجان میں تھا. یہ آذربائیجان یہ ایران اور روس کے درمیان کا علاقہ، کمانڈر تھے. تو کہتے ہیں ایک دن میں خیمے میں
صبح کی نماز کے بعد اپنے اوراد وظائف سے فارغ ہوا تو میرے ساتھ والے خیمے میں لڑائی ہو گئی. یہ امیر تھے، گئے، دو آدمی گتھم گتھایا بس. تو کیا ہوا، خیر ہے، صبح صبح کیوں لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، میں صحیح پڑھ رہا تھا، یہ مجھے غلط بتا رہا ہے کہ یوں پڑھ. تو تم یہ غلط پڑھ رہا تھا، میں ٹھیک بتا رہا ہوں، یہ مانتا نہیں ہے. اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے، قرآن پاک کے ایک لفظ پر پڑھنے پر جھگڑا ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے یوں پڑھ، وہ کہتا ہے یوں پڑھ، اور لڑ پڑے آپس میں. یہ کہتا ہے یار میں کیسے غلط پڑھ سکتا ہوں؟ میرے استاد ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے قاری صاحب کا شاگرد ہوں. انہوں نے کہا میں کیسے غلط بتا سکتا ہوں؟ میرے استاد عبداللہ بن مسعود اور میرے قاریوں کو بھی قاریاں ہوں. اب اس پہ جھگڑا ہو. حضرت حذیفہ نے پوچھا ہاں بھی کیا پڑھ رہے تھے تم؟ کہ میں یہ پڑھ رہا تھا. میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. تم کیا بتا رہے تھے؟ اور کہ میں یہ بتا رہا ہوں. تم بھی ٹھیک بتا رہے تھے. اور بات بھی پشتو پختو والی تھی، وہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک بتا رہا ہے. بات درمیان میں تلفظ کی ہے. ان کو کہا دونوں ٹھیک ہو جا، لڑو نہیں آپس میں. تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو، تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو، تم بھی ٹھیک بتا رہے ہو، لڑو نہیں. یہ واقعہ تو ہو گیا. یہ واقعہ بیان کر کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے فکر لاحق ہوئی کہ یار یہ تو عجمیوں میں تو ایک ایک لفظ پہ لڑائی ہوگی. عربوں کی تو اپنی زبان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے، لیکن عجمیوں میں تو عجمی تو ایک ایک لفظ پر لڑیں گے، قتال ہوگا. بھئی یہ دو کو میں نے چھڑایا، جگہ جگہ لڑائیاں ہوگی. اس کا کوئی انتظام کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں فکر. یہ ہے حذیفی دور. یہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا انتظام کرنا چاہیے. یہ گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، اس کو سنبھالنا چاہیے. یہ فکر. حذیفہ کہتے ہیں میں جب مدینہ منورہ گیا نا واپس، امیر المومنین تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. میں نے کہا امیر المومنین امت کو سنبھال لیجئے، اس سے پہلے کہ امت قرآن پاک ایک ایک لفظ پر لڑنے مرنے پہ آ جائے. اس کو حل نکالیے، اس مسئلے کا کوئی حل نکالیے. جا کے رپورٹ پیش کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کی حیثیت سے شورا بلا لی. کیا کریں، بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات ٹھیک ہے، خطرہ میں لڑائیاں ہوں گی، بھائی جھگڑے ہوں گے. تو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ قرآن پاک کا نسخہ لکھوایا جائے نئے سرے سے، اور قریش کی لغت پہ لکھوایا جائے. وہی قرآن پاک جو تھا اصل لکھوایا جائے، قریش کی لغت پہ لکھوایا جائے، باقی تمام تلفظات حروف درمیان سے نکال دیے جائے، اصل لغت جو ہے وہ لکھوایا جائے. چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پہلا نسخہ بھی لکھا تھا، اس کو بلایا. وہ نسخہ آپ نے لکھا تھا جی، کہاں ہے؟ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. وہ ہے، اس کو دوبارہ لکھو اور قریش کی لغت پہ لکھو جس پہ اصل نازل ہوا ہے. باقی جو اجازت ہے وہ اجازت رہے، لیکن اصل نسخہ اسٹینڈرڈ نسخہ وہی لغت والا ہوگا جو قریش کا ہوگا. حضرت عثمان نے نسخہ لکھوایا نہیں، نسخے لکھوائے، 6 نسخے لکھوائے. اور دنیا میں افریقہ، ایشیا، تاشکال وغیرہ یہ بھئی اسٹینڈرڈ نسخے ہیں، اس کے مطابق پڑھو. یہ حضرت عثمان نے 6 نسخے لکھوائے اور دنیا میں مختلف علاقوں میں بھیجے. بھئی یہ اسٹینڈرڈ نسخہ ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو. اس جھگڑے کو سمیٹنے کے لیے الحمدللہ سمٹ گئے. بات لمبی ہے، ایک بات درمیان میں ذکر کر دیتا ہوں. ان 6 نسخوں میں سے 2 اوریجنل نسخے آج بھی موجود ہیں. اوریجنل نسخے ایک استنبول میں ہے، دوسرا لندن میں ہے. باقی بات پھر سے انشاءاللہ
یہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے، اس روزہ کا مہینہ بھی ہے، قرآن پاک کا مہینہ بھی ہے، صدقہ خیرات کا مہینہ بھی ہے۔ صدقہ خیرات میں آپ اپنے مدارس کو بھی دیکھتے ہیں، وہ ربا کو بھی دیکھتے ہیں، سب کا حق ہے، سب کا حق ہے۔ تو اس وقت باقی تو آپ کریں گے جو کریں گے، لیکن امت مسلمہ کی حیثیت سے سب سے زیادہ مظلومیت کا شکار کون ہے اس وقت؟ کیوں جی؟ سب سے زیادہ مظلومیت اور بے بسی کا شکار کون ہے؟ ان پر ڈبل ظلم ہو رہا ہے، یہودی انہیں مار رہے ہیں، امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بن رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو؟ یہودی ان کا قتل عام کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے، اور ہم ٹپ ٹپ دیدم دم نہ کشیدم تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کا حال پر رحم کرے۔ بل اس موقع پر یہ کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی جتنی زیادہ سے زیادہ امداد کر سکے، جو بھی ذریعہ میسر ہے، یہ ان کا حق ہے، ہمارا فرض ہے۔ ایک امت کا طبقہ اور بھی ہے اسی طرح کی مظلومیت کا سال ہر سال سے شکار ہے، اراکان کے مسلمان، روہنگیا کے مسلمان، یہ برما کے علاقہ ہے، ان کا حال بھی یہ بیچارہ، ان کو بھی زندگی کی تمام سہولتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، اور بحیثیت قوم کے مظلومیت کا شکار ہے۔ اور 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، وہ بھی ہماری ان کے نمائندے آئے ہوئے ہیں، یہ روہنگیا، اراکان، برما کے مسلمان مظلوم، یہ بھی اسی طرح جس طرح فلسطینی مظلومیت کا شکار ہے، بے بسی کا شکار ہے، یہ بھی بے بسی کا مظلومیت کا شکار ہے۔ ان کی بھی جتنی زیادہ امداد ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرائض پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا محمود رسول صاحب ہمارے شیخ پورہ کے امیر ہیں، ان کے انتقال ہو گیا ہے، اور ہمارے عاقب صاحب سیکورٹی انچارج ہیں، ان کی والدہ محترمہ، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔